السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے حاضر ہوں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر کچھ مختصر بیان، جس سے یہ ہو کہ امام رضا علیہ السلام کے حالات زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جا سکے اور ان کے حیات طیبہ سے کچھ ہم درس عبرت حاصل کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق چل کر اپنی زندگی گزارے۔ ہمارے امام، جن کا سلسلہ یہاں تک کہ 8ویں سلسلے امامت پر یہ گفتگو آئی کہ امام رضا علیہ السلام جو 11 ذی قعدہ سن 148 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جس سال صادق آل محمد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کا سال ہے۔ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے اپنے زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں مختلف ادوار کا سامنا کیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو بنی عباس کی خلافت کا دور شروع ہو چکا تھا، اور پھر اپنے والد گرامی کی زندگی میں جو دور امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چل رہا تھا، اس میں آپ نے سارے حالات کا مشاہدہ کیا اور اپنے والد محترم کی زندگی میں حالات کو دیکھ کر اپنے کو آمادہ کیا کہ جب دور امامت شروع ہوگا تو ان امور کو کیسے آپ نبھائیں گے اور ان حکومت کا کیسے آپ مقابلہ کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور جو بڑا سخت دور تھا، ہارون الرشید کا جو دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بڑا سخت ناگزیر دور، جس میں خصوصاً شیعوں کے لیے بہت برا دور، سادات کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے بڑا سخت دور مانا گیا۔ ایسے سخت دور میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو اس دور میں امام رضا علیہ السلام نے جو اپنے امامت کا آغاز کیا ہے وہ قابل ذکر ہے کہ جہاں پر ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا، اور اس شہادت نے اتنا اس حکومت وقت کو، جو اپنے کو خلیفہ رسول اللہ کہہ رہا تھا، مجبور ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو تھوڑی سی چھوٹ دے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کے امام رضا علیہ السلام نے اپنے امامت کا آغاز کیا۔ اور وہ دور امامت ایسا تھا جو سخت حالات ہونے کے باوجود امام رضا علیہ السلام نے جو اپنے امامت کے امور کو انجام دیا ہے، اور وہ گزارش حکومت کے کارندوں نے جا کر حکومت وقت کو، خلیفہ وقت کو دیا، اور
ہارون چونکہ بالکل دبا ہوا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کر کے، اور اسے معلوم تھا کہ عوام سمجھ چکی ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو میں نے شہید کیا ہے، یعنی اپنے جرم پر نادم ہو کر یہاں پر مجبوری کے تحت امام رضا کو کھلی چھوٹ اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کے امام رضا علیہ السلام نے جو اپنے امور امامت کو انجام دیا، جس کی گزارش جب ہارون الرشید کو دیا گیا تو محسوس ہارون نے یہ کیا کہ یہ ہمارے کارندے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کچھ غلط قدم اٹھاؤں، جبکہ ایک غلط قدم اٹھا چکا ہوں۔ جب بہت زیادہ حد سے بڑھتا ہوا یہ مرحلہ، جہاں پر یہ کہ شکایات پہ شکایات آ رہے ہیں اور لوگ گزارش پہ گزارش یہ دے رہے ہیں، آپ نے رضا کو چھوڑ دیا ہے آغاز آزاد، اور وہ اپنے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی حکومت کے لیے یہ خطرہ بن جائیں۔ لہٰذا مجبور ہو کر ان شکایات کو سن کر ہارون کہتا ہے، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ننگی تلوار نکالوں اور اہل بیت کے ہر فرد کا میں خاتمہ کر دوں؟ یعنی گویا اپنے جرم پر نادم ہو کر یہاں پر امام رضا کو اتنی چھوٹ، امام رضا نے موقع دیکھا اور پھر اپنا کام انجام دیا۔ بالآخر یہ ہارون دنیا سے گیا اور مامون نے تخت حکومت اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور جب اپنے اختیار میں جب حکومت پا گیا تو مامون نے سیدھا اپنے حکومت کا دارالسلطنت خراسان کو بنایا، اور پھر وہاں سے ایک سیاست جو چلی، بھائی بھائی میں لڑائی ہوئی کہ محمد امین کو بغداد میں اس کا سر کٹوایا، اس کو قتل کروایا، اور پھر یہاں تک کہ جب سر مامون کے سامنے لایا گیا، چونکہ خود حکم دینے والا اور جب قتل کرنے والا سر لے کر آیا تو مامون نے وہاں پر اپنا ایک بہانہ اور یوں کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، آخر وہ میرا بھائی تھا، ایک اس نے بہانہ بنایا اور یہ کہہ کے کہ جس نے بھی میرے بھائی کا سر کاٹا میں اس کا سر کاٹوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلوایا، اور امام رضا اپنے امور امامت کو انجام دے رہے تھے۔ 150 لوگ، جس میں حرثمہ ابن اعین نامی سردار، اس کو بھیجا کہ جاؤ امام رضا کو مدینہ سے لے کر آؤ، اور مدینہ سے لایا گیا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آخر یہ امام رضا اہل بیت میں سے ہیں، ان کو کیوں لے کے آیا ہے، تو اس نے سیدھا یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں خلافت ان کے ہاتھوں میں، ان کے اختیار میں دے دیا جائے، اور ہم اس خلافت کو پیچھے سے پشتیبانی کریں۔ اور پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آخر کیوں آپ یہ خلافت اور حکومت امام رضا کو دے رہے ہیں؟ تو ایک سازش کے تحت مامون نے یہ کہا کہ یہ اہل بیت جب تک ان کو حکومت خلافت نہیں ملتی، یہ محراب منبر میں عبادت میں رہتے ہیں، سجدہ اور رکوع میں رہتے ہیں، لیکن جب حکومت پا جائیں گے تو پھر یہ عبادت محراب اور سجدہ اور رکوع سے یہ باز آ جائیں گے۔ دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ جب تک اہل بیت کو حکومت خلافت نہیں ملتی یہ عبادتوں میں رہتے ہیں، اور جب حکومت مل جاتی ہے تو عبادتوں سے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بتانا تھا، یہ سازش۔ اب جب امام رضا علیہ السلام کو اس نے بلایا اور خراسان پہنچے، یہاں تک کہ امام رضا کی آمد
کی خبر جیسے ہی مامون کے کانوں تک پہنچی، مامون نے دوڑ کر امام رضا کا استقبال کیا اور یبن عم کہہ کر، اے میرے چچا زاد بھائی، اور بہت استقبال، اور لے جا کے اپنی جگہ بٹھالا، اور پھر جو استقبال کیا وہ، لیکن ایک ایسی میٹنگ، ایک ایسا جلسہ بٹھایا جس میں سارے مناصب حکومت کے جتنے اہل منصب تھے سارے موجود تھے، اور سب کی موجودگی میں مامون نے امام رضا سے یہ درخواست اور کہا کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں یہ خلافت آپ کے حوالے کر دوں تاکہ یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں رہے اور آپ اس خلافت کو چلائیں۔ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے جب یہ مامون کا جملہ سنا تو امام رضا نے فرمایا، میرا سوال یہ ہے کہ جو تو حکومت یہ خلافت مجھے دے رہا ہے، میرے حوالے کر رہا ہے، کیا یہ تیری ملکیت ہے جو مجھے دے رہا ہے یا تیری ملکیت نہیں ہے جو مجھے دے رہا ہے؟ اگر تیری ملکیت نہیں ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے اتنی آسانی سے؟ گویا یہ غصبی خلافت ہے جو مجھے دے رہا ہے۔ اگر تیری خلافت یہ خلافت تیری ملکیت ہے تو اس کے لیے تیرے اجداد نے نہ جانے کون سی کاوشیں کی ہیں اور ظلم و بربریت کا بیج بویا ہے، اور تو وہ مجھے بڑی آسانی سے دے رہا ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب امام رضا نے دے کے اسے لاجواب بنا دیا کہ نہ تیری ملکیت ہے جو مجھے دے رہا ہے، اور اگر تیری ملکیت ہے تو تجھے اس طریقے سے آسانی سے مجھے دینے کا مطلب کیا ہے؟ گویا امام رضا علیہ السلام اس کی سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ تو سازش کے تحت مجھے یہ حکومت کی خلافت دینے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے یہ تیری سازش ہے، ہم اہل بیت کو یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ تجھے معلوم نہیں میں علی ابن موسیٰ الرضا اسی علی کا بیٹا ہوں جس نے خلافت کو اپنی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھا تھا، بالآخر میں اسی کے لال۔ اگر میرے جد نے اپنی جوتیوں کے برابر اس خلافت کو نہیں سمجھا، میں کیسے تیری خلافت کو قبول کروں؟ یہ امام رضا علیہ السلام نے سامنے، اور پھر جب مامون نے یہ دیکھا خلافت یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو اس نے دوسری پیشکش کا اظہار کیا، اور یہ کہ اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے نہ کیجئے، اب آپ کو میں مجبور کر رہا ہوں، آپ کو خلافت نہیں بلکہ ولی عہدی تو قبول کرنی پڑے گی، اور پھر اگر یہ بھی قبول نہیں کرے گا تو یاد رکھو جو میرے باپ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ مجبور ہو کے امام رضا علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول کی، لیکن کچھ شرائط رکھے، وہ یہ کہ تیرے دیے ہوئے دربار میں ہم نہیں رہیں گے، اور تیرے معین کردہ جو منصب ہوں گے ان سے ہم کسی کو معزول نہیں کریں گے، اور تیری جگہ اور تیرے معین کردہ جگہ پر ہم کسی کو منسوب بھی نہیں کریں گے۔ یہ امام رضا نے شرائط رکھے، اور امام رضا کو اپنے چاہنے والوں کا خیال تھا کہ اگر میں ان کاموں کو کروں گا تو ہمارے چاہنے والوں کے لیے مشکل ہوگی، یہاں تک کہ جو دربار دیا گیا تھا، جو محل آپ کے حوالے کیا گیا تھا، اس میں آپ نے قدم بھی نہیں رکھا۔ وہی منبر اور وہی مسجد جہاں پر ہمیشہ رات گزارا کرتے تھے، مسجد کو اپنا مسکن سمجھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا گوارا کیا۔ حکومت کے دیے ہوئے محل میں امام رضا نے جانے کو قبول نہیں کیا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی مختصر زندگی، اور جس میں بعد میں ولی عہدی قبول جب کر لی، مامون نے اپنی حکومت کو اور مزید ترقی دلانے کے لیے وہ علویین جو خراسان میں رہتے تھے، وہ فاطمین جو خراسان میں رہتے تھے، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور چاہ رہا تھا
ان کو اپنے اختیار میں کر لے۔ اور انہیں اختیار کرنے کے لیے امام رضا کو مدینے سے بلوایا تھا، اور یہ خلافت دینے کے لیے نہیں، تو ولی عہدی تھے کہ چاہا کہ ان کو اپنے اختیار میں، لیکن بہرحال نہیں قبول کیا، اور لوگوں نے امام رضا کے اوپر گویا کہ آپ نے اس حکومت میں ولی عہدی کو قبول کیوں کیا۔ پھر امام رضا نے اس کا جواب دیا کہ اگر میں یہ ولی عہدی قبول نہ کرتا تو ہمارے تمام شیعوں کی جان خطرے میں تھی، اور ان کا وجود ختم کر دیا جاتا۔ مصلحت الہی جہاں پر اس قضاء و قدر الہی پر راضی ہو کے امام رضا نے اپنا نام رضا، تو اس کو بھی قبول کر کے کہ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، شیعوں کی جان بچا لی جائے، یہ امام رضا کی حکمت عملی تھی۔ اور جب مامون نے دیکھا کہ امام رضا کے نام کا اتنا جلوہ نمائی اور لوگ بہت قبول کر رہے ہیں، تو امام رضا کے نام سکہ چلوایا، اور وہ سکہ امام علی بن موسیٰ الرضا کے نام، یعنی گویا حکومت جب تک اہل بیت سے نہیں ملتی، حکومت ان کی رنگ نہیں لاتی ہے۔ اور اس طریقے سے امام رضا کے نام کا سکہ پورے خراسان میں چلا، اور وہ خراسان جو آج بھی امام رضا کے نام سے مشہد الرضا کے نام سے مشہور ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں زیارات کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جو بڑا زبردست اور بہت بڑے ایریے میں آخر اتنا بڑا مینجمنٹ اور یہ کرنے والے کون ہیں، اور کس طریقے سے گویا ایک حرم رضوی امام رضا کا وہ روضہ اطہر دیکھ کر لوگوں کو بہت تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا روضہ اور اتنے بڑے روضے میں کام کرنے والے جن کی تعداد 30,000 سے زیادہ خدام ہیں، اور اتنے لوگوں کو کہ جو زرعی کا حصہ دیکھ چکے ہیں، کبھی بھی وہ حصہ خالی نہیں رہتا ہے۔ اگر انتظامات اچھے نہ ہوں گے تو پھر وہاں مشکلات پیش آئیں گے، لیکن الحمدللہ اس مقام پر کوئی پریشانی، کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال خداوند عالم سب کو زیارت امام رضا نصیب کرے، جو لوگ اس غربت کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں اور نماز کے بعد اس غربت کو یاد کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔